حکم شہ ہدا کی بدولت ٹھہر گئی. میں یقیناً مشکور ہوں تہ دل سے آپ سب لوگوں کا، اور شکریہ فرش عزا پہ آنے والوں، شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شکریہ فرش عزا پر آنے والوں، شکریہ مجلس شبیر میں ہے رونے والوں، شکریہ سبحان اللہ. شکریہ محبت. یہ قضا مولا کائنات کے حوالے سے ذہن میں آ رہا ہے کہ بسم اللہ. ہم فقط کرتے ہیں گر شیر خدا کا تذکرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم فقط کرتے ہیں گر شیر خدا کا تذکرہ، منکر حیدر بتا شک ہو گئی دیوار کیوں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم فقط کرتے ہیں گر شیر خدا کا تذکرہ، منکر حیدر بتا شک ہو گئی دیوار کیوں. سبحان اللہ. مدحت آل پیمبر سے سخنور ہو گیا، سبحان اللہ. مدحت آل پیمبر سے سخنور ہو گیا، رائے گا جائیں غضنفر کے بھلا اشعار کیوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ مقرر کیجیے آخری دو مصرے. واہ واہ واہ. مدحت آل پیمبر سے سخنور ہو گیا، مدحت آل پیمبر سے سخنور ہو گیا، رائے گا جائیں غضنفر کے بھلا اشعار کیوں. واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعرہ صلوات. جزاک اللہ جزاک اللہ. آج کے ہمارے ناظرین، میرے پاس الفاظ نہیں تو میں نے ایک شعر ابھی تو کہا تھا کہ تیری نظامت مجلس کی کیا کروں تعریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیار ہے جہاں صاحب صاحب؟ تیری نظامت مجلس کی کیا کروں تعریف، کہ تجھ کو فن یہ عطا ماتر شبیر سے ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے یہ جہازیب کی شکل سے نظر آ رہا ہے کہ اپنا یہ سر کھجا رہے ہیں کہ شاید کچھ بات آ گئے تو ڈاکٹر صاحب کی نہیں آنر میں پیش کرتے ہیں. میں بغیر کسی تاخیر کے مائک دے رہا ہوں. خوش قسمت ہے آپ. نہیں یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جتنے بھی آج تک تعارف کرائے ہیں، میں اس واحد تعارف سے مکمل طور پہ متفق ہوں کہ یہ نوکری ہے مولا کی اہل بیت کی، جس کے لیے جو انتخاب کرتے ہیں تو آپ کر پاتے ہیں. غلامی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی میں آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے التماس کروں گا ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ شرف تلاوت کلام پاک حاصل کریں. ڈاکٹر قبلہ ظہیر جعفری صاحب. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. شکریہ جہاں صاحب. میں سورہ العصر کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. کیا بات ہے، کیا سورہ ہے ماشاءاللہ چنا آپ نے ڈاکٹر صاحب آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ. ترجمہ ہے، پروردگار کہتے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور حق پر قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی آپس میں تلقین کرتے رہے. صدق اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس دن آپ نے سورہ اخلاص میں اللہ کا شجرہ بتایا تھا اور اس میں آپ نے انسان کا مقدر بتا دیا. دیکھیے ماشاء اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں اب التماس کروں گا حدیث کسا کی تلاوت کے لیے قبلہ عباس علی نقی صاحب سے کہ مائک پہ تشریف لائیں اور حدیث کسا کی تلاوت کا شرف حاصل کریں.
جناب شکریہ عباس سے۔ شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم. محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہم صلی اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد وعجل بسم اللہ فرجهم. الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله انصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة وقلت عليك السلام قال إني أجد في بطني زوفا فقلت له زك بالله يا أباتا من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيه به فاتيته بالكساء اليماني فاتيته به وانصرت انظر اليه واذا وجه يتلو كان البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآله محمد. فرجهم. ما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فوادي فقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. اللهم صل على اللهم صل على محمد السلام يا ولدي فرجهم. ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فوادي فقال لي يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك أخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله تأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله محمد. وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقول إن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشمك عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي ابن أمي رسول الله فقلت نعم وما ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. قال له عليك السلام يا أخي يا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال عليك السلام يا بنتي يا بزتي قد أذنت لك فدخل تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وعمل بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويولمون يوملهم ويحزنني وما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم
وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سما مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لمحبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل قال محمد جبرائيل وعجل فرجهم. يا رب أتعزني لأن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى يقرأك السلام ويقصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك تسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل قال علي بأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيهم جم شياتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة حفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يفتحوا. فقال علي ويسأل الله حسنا فأعزوا شياتنا رب الكعبة. فقال النبي الثاني اللهم صل على محمد يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفيهم جم مشياتنا ومحبين وفيهم محموم إلا فرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته. قال علي الزم والله فزنا وسودنا وكذلك شيعتنا فاز وسود في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل منه. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ اللهم نے صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جہازے بھائی جو حدیث قصہ کے بعد میں دعا پڑھی جاتی ہے اسے بھی پڑھ دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود علی وانت العالی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض حسن وانت المحسن حق الحسین وانت قدیم الاحسان بحق تسعة الائمہ من ذریت امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. اللهم صل على محمد جزاک اللہ لنا. مولانا بہت شکریہ. میں آپ کو سامعین بتا چلوں آج کی ہمارے اس مجلس کے
اس پروگرام کے جو بانی ہیں ڈاکٹر عباس حیدر صاحب ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک فاتحہ ان کے مرحومین کے لیے، تمام شرکائے مجلس کے مرحومین کے لیے، میرے مرحومین کے لیے، اور کچھ میرے پاس نام ہیں عباس حیدر صاحب کی فیملی کی مرحومین کے: سید حبیب حیدر زیدی سن آف سید اسناد حسین، سید النساء زیدی ڈاٹر آف سید علی ظفر، سید محمد ہاشم زیدی سن آف سید آل محمد زیدی، اور تمام جملہ مرحومین ان کے خاندان، کیونکہ ایک مرتبہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد بسم للہ اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین اللہ ایاک نعبد و ایاک ایاک نستعین نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل لم یلد ولم یولد ولم یکن علیہم الصمد الذی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل اللہم صل علی محمد۔ آواز بلند نعرہ صلوات، اللهم صل آل محمد۔ وعجل فرجهم۔ جزاک اللہ عباس بھائی، میں اب درخواست کروں گا ایسی شخصیت سے، جس طرح ہمارے ڈاکٹر غمفر صاحب اردو فاؤنڈیشن میں اپنی سخن وری میں ثانی نہیں رکھتے، اسی طرح ہمارے عابد علی بھائی سخن گوئی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ ماشاءاللہ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں سلام کے اشعار پیش کریں۔ قبلہ آواز بلند نعرہ صلوات، نعرہ حیدری۔ میرے لیے سعادت ہے کہ آج اتنے دنوں کے تعاقف کے بعد دوبارہ میرے کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ آج کے شب جمعہ کی مجلس میں شرکت کر سکوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ ہمارے دل و دماغ میں رہتے ہیں جناب، آنکھوں میں رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے معلوم ہے آپ کی محبت انشاءاللہ۔ آپ ہیں محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حکم شہ ہدا کی بدولت ٹھہر گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا عباس رک گئے تو قیامت ٹھہر گئی۔ بے شک بے شک بے شک۔ میں شہدا کی بدولت ٹھہر گئی، میں گنگنا رہا تھا قصیدہ حسین کا۔ بہت خوب بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں گنگنا رہا تھا قصیدہ حسین کا، جبریل کے لبوں پہ تلاوت ٹھہر گئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، کیا اونچا خیال پیش کیا جناب آپ نے، ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب، تلاوت ٹھہر گئی۔ کیا کہنے عابد بھائی، کیا کہنے؟ لبوں پہ تلاوت ٹھہر گئی، بہت اچھا ہے بھائی، بہت اچھا ہے، واہ سبحان اللہ۔ آئی تھی فرش غم کی زیارت کے واسطے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کلام ہے کیا کلام ہے۔ آئی تھی
فرش غم کی زیارت کے واسطے زیارت کے واسطے 2 ماہ 8 دن یہی جنت ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء عابد اللہ بھائی کیا کہنے جزاک اللہ نعرے صلوات اللہ خیال پیش کیا کیا بات ہے، واہ واہ واہ. بہت عمدہ بہت عمدہ بدولت جزاک اللہ ماشاء اللہ جی سبحان اللہ. گئی امت کو احترام سکھانے کے واسطے ماشاء اللہ ماشاء اللہ احترام سکھانے کے واسطے زہرا کے در پہ آ کے رسالت ٹھہر گئی بھائی بہت عمدہ بہت عمدہ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ جزاک اللہ واہ واہ یہ 2 مصرے دوبارہ پڑھیے گا بہت جزاک اللہ جزاک اللہ احترام امت کو احترام بہت خوب بہت خوب بہت خوب سکھانے کے بعد سکھانے کے واسطے جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. احترام سکھانے کے واسطے زہرا کے در پہ آ کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھہر گئی بآواز بلند نعرہ صلوات ماشاء اللہ ماشاء اللہ شہدا کی بدولت ٹھہر گئی جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ رے تیرا میں حسین ابن فاطمہ بات کیا تعارف کیا بتا کیا بات اللہ رے ابن فاطمہ تیرا میں حسین ابن فاطمہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سجدہ کیا بات کیا بات کیا بات کیا عبادت ٹھہر گئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہر لفظ ہر مصرع ماشاء اللہ بس بلندیوں کو چھو رہا ہے بے شک جی بے شک سبحان اللہ. کیا بات کیا جزاک اللہ جزاک اللہ سلامت رہے سلامت رہے سلامت آواز بلند نعرہ صلوات اور جاوید صاحب نے آپ نے آج اپنا خود ریکارڈ توڑ دیا
माशाल्लाह क्या माशाल्लाह बेशक आबिद बेशक भाई बेशक कमाल किया आपने माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह बहुत इस उम्दा सही मकाम ये की जो मार्फत है अल्लाह उसकी बरकतें आपको अता हों आपके बेशक औलाद को माशाल्लाह आप लोग बहुत थैंक आला यू हो गई वाह वाह आप वाह सब शाही सलामत हो, आमीन इलाही। माशाल्लाह। और आप देखें माशाल्लाह इतना सलामत शानदार रहें आपका सलामत रहें सलामत रहें कलाम था और इतना शानदार आपका अंदाज था कि यहूद और माशाल्लाह नसारा ने पूरी साजिश की कि हम तक पहुंच ना पाए किसी तरह, लेकिन अल्लाह उन्होंने अकबर अल्लाह बार अकबर बार में अल्लाह कोशिश आप करके देखें मैंने जैसी नजर उतारी हाँ बेशक हाँ वाह चार चांद लगे माशाल्लाह जाकर माशाल्लाह इसमें सलामत अभी रहे साहब बहुत सलामत रहे बहुत और जैसे ही आपकी कलाम नजर मुकम्मल तारी हुआ थोड़ी उनकी देर आवाज चली बंद हो गई फिर बिल्कुल ऐसे ही। तो सामीन, अब मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे आज की मजलिस से खिताब करने के लिए मौलाना सैयद रेहान हैदर जैदी साहब को, जिनकी मजालिस हम कुछ अय्याम से सुन रहे हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त मौजू के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त मालूमात के साथ बड़े चश्म कुशा वाक़यात से उन्होंने हमें आगाह किया। बेशक हमारे इमाम बेशक हुसैन के कई ऐसे तारीखी पहलू जिनसे हम आशना ना थे, वो इन्होंने हमारी उनकी तरफ रहनुमाई की और मालूमात में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा किया। खिताबत में, निज़ामत में, गुफ्तगू में और तारीखी हवालों में अपना मुनफरिद अंदाज रखने वाले जनाब मौलाना सैयद रेहान हैदर जैदी साहब। बावाज़ बुलंद मोहम्मद वाले नारे मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले आले मुहम्मद मोहम्मद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले आले मोहम्मद मोहम्मद माशाल्लाह रहमल्लाहु मन क़रा सूरतल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीअ दुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना व मुज़क्की नुफूसिना अल मुलक़्क़ब बिताहा वल यासीन रहमतल लिल आलमीन मौलाना व मुक़्तदाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अख़ीहि अली इब्न अबी तालिब अल्लज़ी क़ाल अला मिंबरिही सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी व अला बिन्तिही फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन व अला सिबतैहि अल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह व मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलिना इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल मौलाना अल इमाम अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन राआ सुल्तानन जाइरन मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह मुखालिफन लिसुन्नत रसूलिल्लाह नाकिसन लिअहदिल्लाह व यअमलु फी इबादिही बिल इस्मि वल उद्वान वलम युगय्यिर अलैहि बिक़ौलिन वला बिफ़िअलिन कान हक़्क़न अलल्लाहि अन युदखिलहु मदखला। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले माशाअल्लाह। उर्दू फाउंडेशन की जानिब से जो ये मजालिस का सिलसिला है और हमें भी खिदमत अहले बैत अलैहिस्सलाम का मौका मिला है, हम भी डॉक्टर गज़नफ़र साहब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ये खिदमत इलाही का मौका दिया। इसलिए कि मैं एक जुमला अपने दोस्तों से, रुफ़क़ा से, मोमिनीन से अक्सर ये कहता रहता हूँ कि सबसे बेहतरीन खिदमत
خدمت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بے شک بے شک بے اور شک جو لوگ اس خدمت میں شامل ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور خدمت نہیں ہو سکتی، اور یہ توفیق ہے ان افراد کے لیے جو جزاک اس اللہ بے خدمت شک کے اندر شامل ہوتے ہیں. بے شک بہترین طریقے ماشاء سے اللہ نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے جناب جہاں زیب صاحب، اور تلاوت کلام پاک کیا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب نے، ماشاء اور اللہ اسی ماشاء اللہ طریقے سے ذان گرامی بانی مجلس ہیں ڈاکٹر عباس حیدر صاحب، اور سلام جو پڑھا ہے عابد علی صاحب نے، ماشاء اللہ کیا ماشاء اللہ کہنے ماشاء صاحب، اللہ اپنا ایک منفرد انداز تھا ان کا، منفرد انداز بے شک بہترین لب و لہجہ تھا، بے شک بہترین لہن تھا، لگ رہا تھا لہن داؤدی میں کوئی گفتگو کر رہا واہ ہے. واہ بے واہ شک واہ بے واہ شک بے شک ماشاء اللہ، جزاک اللہ ماشاء عید جزاک اللہ جزاک اللہ امام علیہ الصلوۃ والسلام شامل حال ہے. لہذا آپ سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو بانی مجلس ہیں ڈاکٹر عباس حیدر صاحب، ان کے جو مرحومین ہیں اور ہمارے سبھی کے مرحومین اور جملہ مؤمنین مؤمنات جو مرحوم ہو چکے ہیں، ایک فاتحہ ہو جائے. اعوذ بسم باللہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل اللهم صل على على محمد. بواز بلند نعرہ صلوات اللهم صل اللهم على صل على محمد وآل محمد محمد عجل جزاکم فرجهم. اللہ جزاک اللہ خدا عالم صحت و سلامتی فرمائے آپ حضرات کو، الہی اور آمین مغفرت فرمائے مرحومین کی، الہی اور آمین تمام مرضا کو شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین کیونکہ الہی شب آمین جمعہ ہے آپ حضرات کے یہاں، اور لہذا میں مجالس چونکہ آپ حضرات کے اعتبار سے پڑھ رہا ہوں، ورنہ ہمارے یہاں تو صبح کا وقت ہے، آپ کے یہاں شب ہو رہی ہے. میں اپنے خطبے میں اس بات کا بھی ذکر کرتا ہوں، من لیلنا، یعنی آج کی رات سے لے کے قیامت تک دشمنان اہل بیت پر بے شمار لعنت ہو. بے بے شمار شمار بے آپ نہ شمار بے سوچیں شمار کہ ہو سکتا ہے بعض افراد چونکہ عربی داں ہوتے ہیں اور مجلس میں نکتہ چینی کے وہ عادی ہوتے ہیں، تو کہیں وہ یہ نہ کہنے لگیں قبلہ صبح جمعے کے دن بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں مل لے لینا آج کی رات سے لے کر. تو میں چونکہ آپ کے یہاں مجلس سے پڑھ رہا ہوں، بے شک آپ کو مد نظر رکھتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں مل لے لینا، یعنی آج کی رات سے لے کر آج کی قیامت رات تک سے سبحان دشمنوں اللہ کے سبحان اوپر اللہ لعنت سبحان ہوتی اللہ رہے. بے شک یہ جملے کچھ ایسے ہوتے ہیں خطبہ کے اور خطیبوں کے جو مد نظر ہوتے ہیں، اور بعض افراد ماشاءاللہ نکتہ چینی کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، جنہوں نے زندگی میں کچھ نہ کیا ہو کم سے کم نکتہ چینی ضرور کرتے بے رہتے ہیں. شک بے شک سبحان اللہ واہ 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 سمجھ رہے واہ ہیں؟ سبحان اور اللہ. ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ نکتہ چینی کرتے رہیں اور کچھ نہ کریں، اور بے حاصل ہے، انہیں کوئی چیز حاصل تو ہوگی نہیں. لہذا یہ تمام چیزیں واضح کر دینی چاہیے. اور میں تو ایک بات یہ کہتا ہوں کہ مومن کے اوپر 70 طرح سے احتمال کرنا چاہیے انسان کو، بے شک بے یعنی شک بے یہ شک سوچنا چاہیے ہو سکتا ہے قبلہ بھول گئے ہوں. ایک میں اپنی مثال دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس آدمی نے سلام کیا ہو ہم نے نہ سنا ہو سکتا ہے وہ کسی مشکل میں ہو سکتا ہو بیچارہ بھول گیا ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو گئی ہو سکتا ہے کسی ڈپریشن میں ہو، کسی ٹینشن میں ہو، ذہنی توازن صحیح نہ ہو، کسی مشکل میں ہو. یہ تمام احتمالات ہیں جو حدیث میں آئے ہیں کہ مومن کی طرف سے دینے چاہیے. فوراً فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے مومن کے بالکل اوپر. بالکل بالکل یہی تو عزیزان گرامی ہدف امام حسین ہے، یہی بے تو شک سفر امام حسین کا مقصد ہے، یہی تو مشن مقصد ہے کہ ہمیں احتمال دینا چاہیے، ہمیں دوسروں کے بارے میں اچھی فکریں رکھنی چاہیے، بے شک اچھا سوچ وچار کرنا چاہیے. بے شک کیوں؟ بے شک اس لیے کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس کی بنیادیں صرف خیر پر رکھی گئی ہیں. خیر پر رکھی جزاک اللہ علامہ صاحب ماشاء وہ اللہ بھی ماشاء اللہ ایسا خیر ہے کہ قیامت میں ایسا خیر آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا جو کہ اتنا عظیم خیر ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس خیر کے لیے 1.25 لاکھ مجمع کا اہتمام فرمایا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ پھر یہ سبحان خیر اللہ. لوگوں تک پہنچایا تھا. نعرہ ایک درود پڑھ دیں محمد حیدری
عزیزان گرامی، میں نے سفر شروع کیا تھا آپ کی خدمت میں، سفر امام حسین، اس میں ہماری کچھ مناسبتیں بھی آتی ہیں، اس سے متعلق میں گفتگو کرتا ہوں۔ آج پھر ایک شب جمعہ ہمیں نصیب ہوئی ہے تو بڑی بابرکتوں کی شب ہے، لیکن میں اس سے گزر کر کے اپنے مشن کی طرف اور اپنے مقصد کی طرف جاتا ہوں، اور جو میں نے سرنامے کلام قرار دیا ہے اس کی طرف جاتا ہوں۔ 2 مقصد امام حسین کے جو 5 مقصد مجھے بیان کر رہے تھے، اس میں سے 2 مقصد کی طرف میں تفصیلاً آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر، یعنی اچھے کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے روکنا، اس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور محمد حنفیہ کے پورے سفر کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دوسرا مشن جو تھا، دوسرا ہدف جو تھا امام کا، وہ سنت رسول خدا تھا، اور میں نے وہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ امام حسین کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے، اور اس سنت رسول خدا کو جتنا مجھ سے ہو سکا اس چھوٹی سی مجلس میں، چھوٹے سے وقت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج پھر میں نے اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ خطبہ میں نے پیش کیا ہے جو جناب حر کو دیکھ کر کے امام حسین نے ارشاد فرمایا تھا۔ جناب حر کا لشکر اور امام حسین کا لشکر آمنے سامنے تھا، مقام ذو حسن پر تھا، اور مقام ذو حسن میں نے بتایا تھا آپ کی خدمت میں 31واں پڑاؤ تھا، 31ویں منزل تھی مکے سے لے کر کے، 28ویں منزل شراف کی منزل تھی، منزل شراف پر ایک رات آپ رکے تھے، وہاں سے آپ نے پانی بھرا تھا، اور پانی بھرنے کے بعد مشقیں جب آپ نے پر کر لی اور صبح کا وقت آیا تو آپ نے پھر سفر اپنا شروع کیا اور آپ مقام ذو حسن پر پہنچے ہیں۔ مقام ذو حسن پر جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حر کے لشکر کو دیکھا ہے، تو حر کے لشکر کو جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حر کا لشکر ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو یہ مقام تھا مقام ذو حسن کا، یعنی مکہ اور کوفے کے درمیان جو منزلیں واقع ہو رہی تھی 31ویں منزل تھی ذو حسن کی۔ اس پر کیا ہوا تھا، حر ابن یزید ریاحی کی کمانڈ میں کچھ فوجی بھیجے گئے تھے جن کی تعداد 1000 تھی۔ میں نے تھوڑا سا اشارہ شاید کسی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، تھوڑی سی بات اور پیش کر دوں، ربط دے دوں ان لوگوں کے لیے جو شاید اس مجلس میں نہ ہو، تاکہ ان کے لیے ایک رابطہ سا ہو جائے گا کہ ہاں مولانا نے اس موضوع کے اوپر کیا بات کی ہے۔ حر کو ابن زیاد نے کوفے سے بھیجا تھا، 1000 کا لشکر لے کے بھیجا تھا۔ کوفے سے جب قصر ابن زیاد سے جناب حر نکل رہے تھے، ابھی تک تو خیر وہ منزل حضرت اور جناب میں نہیں آئے ہیں، بلکہ حر جب اس منزل سے نکل رہے تھے، قصر ابن زیاد سے حر جب نکلے ہیں تو حر نے ایک آواز سنی تھی، اور وہ آواز حر کی یہ تھی کہ اے حر ریاحی، تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ تو حر نے یہ بات کہی تھی کوفے کے اندر ابن زیاد کے قصر سے، قلعے سے نکلتے ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حسین کا راستہ گھیرنے جا رہا ہوں اور مجھے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ یعنی حر ابھی تک دشمن ہے، لیکن ایک بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جو حسین کا راستہ روکے گا وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ جو بھی حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ جنتی نہیں ہوگا روکے گا بلکہ جہنمی ہوگا۔ یہ فیصلہ خود حر کر رہے ہیں، یہ فیصلہ خود حر نے کیا ہے جب انہیں آواز آئی۔ اب حر نے روکا ہے راستہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اچھا کہاں راستہ روکا؟ مقام ذو حسن کے اوپر۔ یہ مقام ذو حسن کے بعد عذیب الحجانات آنا تھا جانے گرامی، اور پھر اس کے بعد ایک راستہ جاتا تھا نجف کو، وہ آنا تھا، پھر جو ہے اس کے بعد میں قصر بنی مقاتل اور عین الرحمیہ کا منزل آنی تھی، اور اس کے بعد نجف، اور نجف کے بعد کوفہ آنا تھا۔ لیکن چونکہ امام کوفے کے جب نزدیک پہنچ رہے تھے تو مقام ذو حسن کے اوپر جو ہے حر ریاحی نے آ کر کے راستہ روک لیا۔ جب راستہ روکا ہے تو نماز ظہر کا وقت ہو گیا، امام نے چلتے چلتے وہی امر بالمعروف پھر کیا جو کہ فرزند زہرا ہیں،
آپ کو دین اسلام کی ہدایت کرنی ہے، آپ کو لوگوں کو صراط مستقیم بتانا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ظہر کے وقت جب ظہر کا وقت آیا ہے تو اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ظہر کے وقت میں اپنے مؤذن سے، چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں ایک مؤذن رہتے تھے، ان سے کہا کہ چلو اذان دو اور تم اذان کے بعد ہم لوگ سب نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اذان کہی اور اذان کہنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین نے حر کی طرف رخ کیا اور حر سے کہتے ہیں جاؤ حر تم بھی نماز پڑھو اور اپنے لشکر والوں کو بھی نماز پڑھاؤ۔ اسے کہتے ہیں امام حق عزیزان گرامی، اسے کہتے ہیں امام ہادی، اسے کہتے ہیں ولی خدا، جو خود بھی اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہے اور سامنے والے کو اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے۔ جیسی حر سے اس بات کو کہا جاؤ نماز پڑھو، اب یہ تھوڑا سا ربط آ جائے گا، اس وقت جناب حر نے ایک کلمہ کہا، اے مولا، اے امام حسین کی طرف خطاب کر کے، اے حسین آج کی نماز ظہر ہم سب آپ کے پیچھے ادا کریں گے، آپ کی اقتدا میں ادا کریں گے، آپ کے ساتھ ہم نماز ظہر پڑھیں گے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک چھوٹا سا خطبہ اذان کے بعد دیا۔ اذان کے بعد جب خطبہ ہوا اب اقامت کہی جاتی ہے اور نماز ادا کی گئی۔ جب نماز ادا ہو گئی اذان گرامی تو اب نماز پڑھنے کے بعد میں امام حسین چونکہ ظہر کا وقت ہو چکا تھا، حر کے لشکر سے کہا تم بھی جاؤ آرام کرو اور ہم بھی تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، اور کھانا وغیرہ کھایا، اور اس کے بعد سے تھوڑا سا جب وقت آیا تو عصر کا وقت آیا۔ عصر کے وقت پھر نماز کا وقت آتا، اور جب نماز کا وقت عصر کے وقت آیا تو ایک مرتبہ پھر اذان کہی گئی، پھر نماز کے لیے بلایا گیا، اور جب نماز کے لیے بلایا گیا تو ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر پڑھنے کے بعد میں حر کو خطاب کر کر کے ایک خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ کہتے ہیں اب یہاں سے راستہ ہم کوفے کی طرف اختیار کریں گے۔ اب دیکھیے عزیزو، کربلا سننے کا نام بھی ہے اور کربلا سمجھنے کا نام بھی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، نماز حضرت حر نے ظہر کی بھی امام کے پیچھے پڑھی، حر نے نماز عصر کی بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھی، اور حر آئے کیوں تھے؟ اس لیے کہ حسین کو قید کر کے لے جانا تھا، کہاں؟ کوفے لے جانا تھا۔ ابن زیاد کا یہی تو حکم تھا کہ کوفے لے کر کے آؤ، کوفے لے جانا تھا۔ لیکن حر نے جب یہ دیکھا حسین کے پیچھے نماز پڑھی اور حسین جا رہے ہیں کوفے کی طرف، تو امام حسین کا راستہ روکا اور کہا میں آپ کو کوفے نہیں جانے دوں گا۔ سوال سب سے بڑا پیدا یہ ہوتا ہے کہ حر نے جو یہ بات کہی میں آپ کو کوفے نہیں جانے دوں گا، حر تو مامور تھے اس بات کے اوپر، حر کو تو ذمہ داری یہ دی گئی تھی کہ گھیر کے آپ کو کوفے لانا، اور حسین تو خود کوفے کی طرف جا رہے تھے، پھر حر کیوں روک رہے ہیں؟ عزیزو، اتنا بڑا تبادلہ جو آیا ہے، اتنا بڑا چینج جو آیا ہے، اتنا بڑا تغیر جو آیا ہے، اتنا بڑا بدلاؤ جو آیا ہے، ابھی تو حر نے صرف ایک نماز ظہر اور عصر پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، چاہ سبحان رہا اللہ۔ ہوں یہ ہے فرزند زہرا کے پیچھے نماز پڑھنے کا اثر، اور حر نے اعلان بھی کر دیا۔ اب میں چونکہ یہ ربط دے چکا اپنی بات کو، لہٰذا اس سے بات آگے ہو جائے کہ میں آپ کو اب کوفے نہیں جانے دوں گا، نہ میں آپ کو مدینے جانے دوں گا۔ شاید حر یہ کہنا چاہتے ہوں کہ کوفے میں اب آپ کو کیسے جانے دوں، اس لیے کہ کوفے میں ابن زیاد آپ کا قتل کر دے گا، کوفے میں ابن زیاد آپ کو پریشان کرے گا، لہذا حر کا لشکر مقام ذو حسن سے اب یہ اپنا راستہ بدلتا ہے۔ راستہ کدھر بدل رہا ہے؟ اب راستہ بدل رہا ہے ایک بیابان کی طرف، ایک کربلا کی طرف۔ اور جب امام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے اپنا راستہ بدلتے ہیں، جو مقام شراف کے بعد ذو حسن، اور ذو حسن سے کربلا کی طرف راستہ بدلتے ہیں، اور حر کا لشکر بھی ساتھ ساتھ میں ہے، تو عزیزان گرامی اب کچھ چیزیں اس کے اندر ہیں جو میں پیش نہیں کر پاؤں گا وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ اب آپ کا پڑاؤ ذو حسن کے بعد میں جو 31ویں منزل تھی ہوتا ہے میدان بیضا پر۔ یہ میدان بیضا کا مقام مکہ اور کوفہ کے قدیمی راستے کے درمیان میں واقع ہے۔ بیضا ایک ایسی جگہ ہے جو کوفہ اور مکہ یہ دونوں کے درمیان میں ایک راستہ ہے
اس کے اوپر یہ مقام بیضا آتا ہے جو بنی یربو بن حنزلہ کی زمین میں واقع ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ رہتے تھے، اور واقعہ اور عذیب الحیجانات کے نزدیک ہے۔ یہ وہ ساری منزلیں ہیں جو کوفے کی طرف تھی، جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت پیش کیا، کیونکہ یہ پورا علاقہ جو تھا، پورا ایریا جو تھا، جغرافیائی اعتبار سے کوفے کے قریب تھا اور کربلا کے قریب تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن وہاں سے کربلا دور تھی اور کوفہ قریب تھا۔ چونکہ جب ہم کوفے کی طرف جاتے تو 4 یا 5 منزلیں باقی رہ گئی تھی کوفے پہنچنے میں، لیکن کربلا کی طرف جو جا رہے تھے وہاں بھی 5 یا 6 ہی منزلیں تھیں، لیکن جو منزلیں کوفے کی طرف تھی اس میں ڈسٹنس کم تھا، اس میں فاصلے کم تھے، لہذا جو منزلیں کوفے سے کربلا کی طرف تھی اس کے اندر فاصلے زیادہ تھے، چونکہ وہ تقریباً 80 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ تھا، یعنی کوفے سے کربلا کا۔ اور یہاں مقام ذو حسم سے کوفے کا جو فاصلہ تھا وہ 2-3 میل سے زیادہ کا نہیں تھا۔ تو مقام بیضا پہ آپ رکے، مقام بیضا پہ جب آپ رکے ہیں تو آپ نے عزیزان گرامی پھر ایک خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب خطبہ جو ارشاد فرماتے ہیں تو کون لوگ ہیں مولا کے سامنے؟ یہ وہی افراد مولا کے سامنے موجود ہیں عزیزان گرامی جو لشکر حر میں شامل ہیں، 1000 آدمی، اور امام کے ساتھ بڑے کم افراد ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بیضا کے مقام پر حر کے لشکر سے سامنا کرتے، آمنا سامنا ہوتا۔ ابھی حر کچھ نہیں کہہ رہا، امام حسین کو لے کے جا رہا ہے، بس امام حسین بھی اس کے ساتھ میں جا رہے ہیں۔ اب یہ تاریخ تو یہ لکھتی کہ حر کربلا لے کر کے گیا، لیکن میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ حسین نے کوفے سے راستہ بدلا ہے اور کوفے سے راستہ بیابان کی طرف کو شروع کیا ہے۔ وہ تو مقدر میں تھا، تاریخ میں ہے، روایات میں ہے، حدیثوں میں ہے کہ جانا تو آقا حسین کو کربلا ہی میں تھا۔ اب سبب کون بن رہا ہے کربلا جانے کا؟ تاریخ کچھ تو یہ لکھتی حر لے کر کے گیا، کچھ تاریخ یہ لکھتی کہ حسین نے کربلا کی طرف اپنا رخ کیا ہے۔ لیکن چلیے اس سے بحث ہمیں ہے ہی نہیں، بحث یہ ہے کہ حسین ایک مین مشن کی طرف اور مین مقصد کی طرف گامزن ہے اور آپ کا راستہ ادھر کی طرف چل رہا ہے۔ اب پہنچے مقام بیضا پر، ذو حسم سے پہلی منزل ہے مقام بیضا کی، اور جب سامنا ہوا ہے لشکر حر کا تو ایک مرتبہ آپ نے سب کو ٹھہرایا، اور ٹھہرانے کے بعد میں امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا، ان الحسین خطب اصحابہ و اصحاب الحر بالبیضا فحمد اللہ و اثنى علیہ ثم قال ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا، اصحاب حر سے خطاب کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، پروردگار کی تعریفیں کی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، ابھی تک چونکہ حر کے قافلے والے مومن تو نہیں ہے نا، ایماندار تو نہیں ہے، لہذا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، ان رسول اللہ، اب امام حسین فرماتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کیا؟ من راء سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ۔ یہ وہی خطبہ ہے جو میں نے آج کی مجلس میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ اس خطبے کا بیک گراؤنڈ اتنا تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں 22 منٹ لگائے ہیں یہاں تک پہنچانے کے لیے۔ من راء سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکثا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا۔ حسین آواز دیتے ہیں جو بھی انسان حرام چیزوں کو اللہ کی حلال قرار دے، سنت رسول خدا کی مخالفت کرے، اللہ کی بارگاہ میں عہد و پیمان کو توڑ دے، لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جائے، لوگوں کو گناہ کی طرف دعوت دے، اور نہ اپنے قول سے منع کرے نہ اپنے فعل سے منع کرے، تو اللہ پہ یہ حق بنتا ہے ایسے انسان کو بھی جہنم میں ڈال دے۔
درود پڑھ دیں محمد والے امام حسین مقام بیضا پر حسین علیہ السلام آقا مولا جناب رسول خدا کا خطبہ پڑھ کر سنا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں کہ ہمیں سلطان جائر کی بیعت نہیں کرنی، ظالم کی بیعت نہیں کرنی، ظالم کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور وہ انسان جو گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہو اور انہیں نہ روکے، دیکھیں یہ جملہ بڑا قیمتی ہے آقا حسین کا۔ آج کل ہم آسٹریلیا میں بیٹھ کے، جاپان میں بیٹھ کے، امریکہ میں بیٹھ کے، فرانس میں بیٹھ کے، انڈیا میں بیٹھ کے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، کہتے یار ہم سے کیا مطلب ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ نہیں، حسینی اگر ہمیں تو حسینی مشن یہ ہے کہ ہمیں اس سے کہنا چاہیے بھائی گناہ مت کر۔ حسین نہیں چاہتے کہ کوئی اللہ کا بندہ گناہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ہمارا اللہ۔ فریضہ بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ خطبہ امام حسین کا ہدف بیان کر رہا ہے، اور کیسے ہدف بیان کیے؟ اس میں امر بالمعروف بھی ہے، نہی از منکر بھی ہے، اس کے اندر سنت رسول خدا بھی پائی جا رہی ہے۔ درود پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اس خطبے کو تاریخ طبری نے لکھا، الکامل فی تاریخ نے لکھا، کتاب الفتوح نے لکھا، جو بڑی اہم کتابیں ہیں۔ مجھے وقت ہوتا تو میں اپنی بھی کتابوں پہ گفتگو کرتا، اور آپ حضرات کی خدمت میں وہ کتابیں بھی برادران اہل سنت کی لے کر کے آتا، اور میں اپنے کمپیوٹر پر ان کتابوں کو کھول کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا اور ان کے حوالے پیش کرتا کہ کس طریقے سے ہدف امام حسین علیہ السلام ہے، اور کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے مشن کو پہنچایا۔ عزیزو، حسین ہیں ولی خدا، امام حسین ولی خدا ہیں۔ جب امام حسین ولی خدا ہیں تو ولی خدا کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر شے کو لوگوں کے درمیان رہ کر کے واضح کرے اور لوگوں کو بتائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ جب ولی خدا کی یہ ذمہ داری ہے تو عزیزو اس انسان کی بھی یہ ذمہ داری ہے جو ولی خدا کی اطاعت کرتا ہے کہ وہ بھی امر بالمعروف کرتا رہے، نہیں از منکر کرتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولایت کا ہمارے یہاں بہت بڑا مرتبہ ہے، ولایت کے بغیر ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ زرارہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت بیان کی۔ زرارہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے، میں اگلی کل کی مجلس میں شاید اس کا تذکرہ کروں گا، بس روایت پڑھ کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ولی خدا کی منزل کیا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، زرارہ سے خطاب کر کے، زرارہ واحد راوی ہے جو 5ویں امام سے بھی روایت کرتا ہے، 6ٹھے امام سے بھی روایت کرتا ہے۔ زرارہ نے 7ویں امام سے بھی روایت کی ہے۔ پوری اصول کافی بھری ہوئی ہے زرارہ سے، من لا یادر الفقی بھری ہوئی ہے زرارہ سے۔ زرارہ نے 1200 حدیثیں بیان فرمائی معصومین سے۔ ہے زرارہ، میں کروں گا ان کے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں اگر وقت ملا۔ بس میں جلدی سے مجلس کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ زرارہ روایت کرتے کہ میں نے خود امام باقر سے سنا، بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر دین استوار ہے، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اور زرارہ کہتا مولا وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ، نماز کے اوپر، والزکات، زکات کے اوپر، والحج، حج کے اوپر، والصوم، روزے کے اوپر، والولایۃ لامیر المؤمنین، اور علی پانچ چیزیں ہیں، 5 چیزیں جن پہ اسلام استوار ہے، جس میں اسلام کی بنیادیں ہیں، جس میں اسلام کھڑا ہوا ہے، جو اسلام کا پیلر ہے، وہ 5 چیزیں ہیں۔ کون کون سی؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، ولایت ہے۔ زرارہ سے اب رہا نہ گیا، زرارہ آواز دیتا مولا بس مجھے اتنا بتا دیجئے ان سب میں افضل کون سی ہے؟ زرارہ نے کہا فقلت وأی شیء من ذلک افضل، سب سے افضل کون ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا الولایت افضل، ولایت ان سب میں زیادہ افضل ہے۔ افضل ہے، نعرہ ہے
या अली विलायत इन सब में ज्यादा अफजल है। तो एक मर्तबा जुरारा फिर पूछते हैं, मौला ये तो बता दीजिए विलायत इन सब में क्यों अफजल है? फिर मौला इरशाद फरमाते हैं पांचवें इमाम, वलम युनादे बेशईन मानूदे बिल विलाया यौमल गदीर। यानी इमाम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो चाह रहा हूं, जिस तरह से विलायत को गदीर के दिन पहुंचाया गया है, इस तरह से कोई चीज कयामत तक नहीं पहुंचाई जाएगी। जुरारा ने पूछा, मौला सुन लीजिए जाने गिरामी, वक्त बड़ा कम है हमारे पास में, सुन लीजिए। फिर जुरारा ने पूछा, मौला भाई इतना और बता दीजिए ये विलायत क्यों अफजल है, विलायत की जरूरत क्यों है, क्यों अफजल है? तो इमाम ने इरशाद फरमाया, ये विलायत है, विलायत की वजह से ये चारों चीजें पहचानी गई हैं। अगर विलायत ना होती तो नमाज ना होती, विलायत ना होती तो ज़कात ना होती, विलायत ना होती तो रोजा ना होता, विलायत ना होती तो हज ना होता। पर है अजीजों में एक जुमला इमाम की जबान में कहना चाहूंगा। इमाम बता रहे हैं, नमाजें पढ़ो तो विलायत अली के साथ, रोजा रखो तो विलायत अली के साथ, ज़कात दो तो विलायत अली के साथ, हज पे जाओ तो विलायत अली के साथ, वरना हज में खाने काबा का तवाफ ना होगा, वो तुम्हारे जहनों का चक्कर होगा। इसलिए कि मेरे अली की जन्मभूमि का नाम है खाने काबा। खाने काबा, सांस लो तो विलायत के साथ लो, नारे है अली, इसे पहचानो क्या है। हर अमल का दारो मदार विलायत के ऊपर है। उमर साद से आका हुसैन ने सिर्फ यही तो कहा था, तू मुझे कत्ल क्यों करना चाहता है? उमर साद ने कहा था, बुग़्ज़न ले अबी का, तुम्हारे बाप से हमें बुग़्ज़ है। यानी करबला में भी मसला विलायत का था, और इतना बड़ा मसला था। हुसैन इब्न अली विलायत पहुंचाना, हुसैन अपने बाबा की विलायत पहुंचाना चाहते थे। इस विलायत को पहुंचाने के लिए अगर ज़ैनब के सर से चादर उतारी जाए तो हम ये भी बर्दाश्त करेंगे, उम्मे कुलसूम के बाजुओं में रसन बांधी जाए हम ये भी बर्दाश्त करेंगे, कासिम की लाश के टुकड़े पामाल कर दिए जाए हम ये भी बर्दाश्त करेंगे, अकबर के कलेजे में बर्छी उतार दी जाए हम ये भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमने अपने बाबा की विलायत को पहुंचाना है। सफर चल रहा है। सफर ये वो दिन है जहां असीरान करबला जिंदान शाम पहुंच चुके हैं। बाजार शाम का मसला हो गया। अब बाजार शाम के बाद दरबार शाम, और दरबार शाम का बस एक जुमला पढ़ के मजलिस को खत्म कर दूं। शब जुमा है, जरूरी नहीं कि तुलानी ही मजलिस पढ़ी जाए तो आंसू आएंगे। अगर कोई इंसान हसास है, सोचना चाहता है, फिक्र करना चाहता तो एक जुमले में आंसू आते हैं। जब ये लोग दरबारे यजीद में जा रहे थे तो ज़ैनब ख़वातीन के झुरमुट में थी, ज़ैनब ख़वातीन के बीच में थी, ताकि ज़ैनब पर किसी की निगाह ना पड़ने पाए। ये काफिला यूं ही चलता रहा, 7 दरवाजों से गुजरा, आखिरी मरहले में वहां पहुंचा जहां यजीद मलऊन ऊंचाई के ऊपर बैठा हुआ था, शहजादियां नीचे बैठी हुई थी, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को बीबियों ने घेर रखा था। यजीद ने ऊपर से बैठ करके कहा, ये बीबी कौन है जो बीबियों के दरमियान में बैठी हुई है? तमाम बीबियों ने ज़ैनब को छुपा लिया, कहीं ये एक शराबी की निगाह ज़ैनब के ऊपर न पड़ जाए। अल्लाह अकबर। बीबियां जब छुपा रही थी तो यजीद ने आवाज दिया, बीबियों सामने से हटो, मैं उस बीबी से गुफ्तगू करना चाहता हूँ जो तुम्हारे दरमियान में छुपी हुई है। बीबियां न हटी। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, लाओ नेज़े लाओ और इनकी पुश्तों पर मारे जाएं। पुश्तों पे मारे जा रहे हैं। फिजा आगे बढ़ के आवाज दे रही है, ऐ मेरे कबीले के हबशियों, हमारे कबीले पर नेज़े मारे जा रहे हैं, घोड़े मारे जा रहे हैं, और तुम खड़े हुए देख रहे हो। हबशी गुलामों ने तलवारें खींच ली। यजीद, अगर अब कोई आगे बढ़ा तो हम
ہم یہی خون کی ندی بہا دیں گے، اس لیے کہ ہمارے قبیلے کی ہے یہ خاتون کہہ رہی ہے۔ عزادارو، جیسے ہی فوجیوں نے تلواریں، سپاہیوں نے تلواریں نکالی، ایک مرتبہ جناب سکینہ آواز تھی، پھوپھی اماں فضا کو بچانے والے تو مل گئے، لیکن پھوپھی اماں جزاکم اللہ بخیر الجزا، آخری جملے پڑھ کے مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، ایک مرتبہ بیویاں سامنے سے ہٹی، اب زینب کھڑی ہو جاتی ہے۔ عزادارو، یزید اونچائی پہ ہے، علی کی بیٹی سامنے کھڑی ہے، یزید علی کی بیٹی سے کہہ رہا ہے اے زینب یہ بتاؤ تمہارے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ بس عزادارو، یزید تو سوچ رہا تھا زینب یہ کہیں گی کہ میرا ماجایا قتل کر دیا گیا، دونوں محمد مارے گئے، حسین کا سر بدن سے جدا ہو گیا، علی اصغر کے گلوئے مبارک میں تیر لگا، خیمے جلا دیے گئے، رسیاں باندھی گئیں، رسن باندھی گئی، ہماری چادریں چھین لی گئی، لیکن زینب نے کچھ نہ کہا۔ زینب کہتی یزید سب سے بڑی مصیبت میرے لیے یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہو کر تجھ سے گفتگو کر رہی ہوں، اس سے بڑی مصیبت میرے لیے کوئی نہیں ہے۔ ہائے زہرا کی بیٹی دربار یزید میں خطاب کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عزا کو قبول فرما، بانی مجلس ڈاکٹر عباس حیدر صاحب سے اس مجلس کو قبول فرما، سبھی سے اس عزا کو قبول فرما، اس کا جو بھی تو نے ثواب معین فرمایا شب جمعہ کی برکتوں سے، مجلس کی برکتوں سے، ڈاکٹر عباس صاحب کے جو مرحومین ہیں ان کی روح کو اصال فرما، یا مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں چونکہ شب جمعہ ہے، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ ماتم کیسی شہزادی ہوں بابا، میں کیسی شہزادی ہوں بابا، جو شہزادی ہوتی ہے وہ کہاں رنج و غم اٹھاتی ہے، بابا جو شہزادی ہوتی ہے وہ کہاں رنج و غم اٹھاتی ہے، بابا میں کس طرح کی پیاسی ہوں، بابا میں کیسی شہزادی ہوں، بابا میں کیسی شہزادی ہوں، بابا میں کیسی شہزادی ہوں، ہائے بابا وہ کیا زمانے تھے، ناز میرے اٹھائے جاتے تھے، پھرائی جاتی ہوں، بابا میں کیسی شہزادی ہوں، بابا میں کیسی شہزادی ہوں، بابا میں کیسی شہزادی ہوں، نام لے کر پکارتا ہے مجھے وہ میں مانگتا ہے مجھے، ظالم سے میں چھپاتی ہوں، بابا میں کیسی شہزادی ہوں، بابا میں کیسی شہزادی ہوں، بابا میں کیسی
शाहज़ादी हूँ। खून इतना बहा है तन से मेरे, कुर्ता पैवस्त है बदन से अल्लाहु अकबर, खून इतना बहा है तन से मेरे, कुर्ता पैवस्त है बदन से मेरे। क्या बताऊं मैं कितनी जख्मी हूँ। अल्लाहु अकबर। बाबा मैं कैसी शाहज़ादी हूँ। बाबा मैं कैसी शाहज़ादी हूँ। बाबा मैं कैसी शाहज़ादी हूँ। वक्त कैसा था शाहज़ादी का, आपका सीना मेरा बिस्तर था। वक्त कैसा था शाहज़ादी का, आपका सीना मेरा बिस्तर था। अब तो मैं खाक पर ही सो। अल्लाहु अकबर। बाबा मैं कैसी शाहज़ादी हूँ। बाबा मैं कैसी शाहज़ादी हूँ। बाबा मैं कैसी शाहज़ादी हूँ। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सलामत रहें, सलामत रहें, सलामत रहें। मैं अब इल्तमास करूंगा डॉक्टर कमर आबिदी साहिब से कि वो ज़ियारत व दुआ करवाएं। डॉक्टर कमर आबिदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुतवज्जे ज़ियारत, ज़ियारत पढ़ने का शरफ हासिल करता हूँ अपनी जानिब से अपने वालिदैन, जुमला मोमिनीन और मोमिनात, खुसूसन डॉक्टर हैदर अब्बास हैदर साहब के घराने के मरहूमीन की जानिब से, और आप सब हजरात के मरहूमीन की जानिब से कुर्बतन इलल्लाह। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मुमिनीन अली वलील्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिन मुस्तफा, अस्सलामु अलैका या इब्न अलीनिल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खतीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या सारल्लाह व इब्न सारिह वल वित्रल मौतूर, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलाह व आतैतज़ ज़कात व अमरत बिल मारूफ नहीत अनिल मुनकर व अताअल्लाहु व रसूलहु हत्ता अताकल यक़ीन, वलअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह, या मौलाया या अबा अब्दिल्लाह, अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल अस्लाबिल शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा, लम तुनज्जिसिकल जाहिलिया बिअनजासिहा वलम तुलबिस बिल मुदलिहिमात सियाबिहा, वअशहदु अन्नका मिन दामिद्दीन व अरकानिल मुमिनीन, वअशहदु अन्नकल इमामुल बर्रियुत तक़ियुज़ ज़की हादियुल महदी, वअशहदु अन्नल अइम्मत मिन वल्दिकल कलिमतित तक़वा व अलामुल हुदा व उर्वतुल वुस्क़ा वल हुज्जतु अला अहलिद दुनिया, व अशहदुल्लाह व मलाइकतुहु व रसूलहु व अंबियाहु व रसूलहु अन्नी बिकुम मुमिन व इय्या बिकुम मुक़िन बिशराइ दीनी व तक़वाति में अमली व क़ल्बि लिक़ल्बिकुम सिल व अमरी लिअमरिकुम मुत्तबि सलवातुल्लाहि अलैकुम वला अरवाहिकुम वला अजसादिकुम वला शामिकुम वला शाहिदिकुम वला गायबिकुम वला ज़ाहिरिकुम वला बातिनिकुम। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुतिअ लिल्लाहि व लिरसूलिह, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास रहमतुल्लाहि व बरकातुहू,
अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युह शहीद व इब्न शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नल मज़लूम, लअनल्लाहु उम्मतन क़तलत व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुगीस अश्शिया व ज़व्वार फी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी अर्रज़ा, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका सबहा व अबनाइकल अर्बा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असरफ ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु ताला फरजक व सहलल्लाहु ताला मखरजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन तलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि सा व फी कुल्ल सा वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरा व दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सबकी इबादत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब सलामत रहे, आला सलामत रहे। अल्लाह परवरदिगार हमारे सबके मज़लूमीन की मग़फ़िरत फरमाए इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर आबदी साहब। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की हर तरह की आसानियां अता फरमाए। आमीन। आपकी ज़ियारत हमें नसीब होती रहे मुसलसल। बेशक तामीन। मैं आप फरमाते हैं मैं मशकूर हूँ। आप सलामत रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सामीन, मैं भी आपका बहुत मुतशक्किर हूँ आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आप सब ने जो है इस महफिल को, आपकी सबके आने से ये महफिल एक मजलिस का जो है वो रंग जो है वो अपनाती है, और आप हम सब मिल के बारगाह अहले बैत में अपना पुरसा पेश करते हैं इन अय्याम में। ख़ास तौर पे आप सबका बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में शिरकत करने के हवाले से। मैं इसके साथ ही माइक डॉक्टर ज़फ़र जाफ़री साहब को देता हूँ और अपनी तरफ से आप सबको सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्तिमास दुआ। मैं भी आप सबका बेपनाह मशकूर हूँ कि आपने मौला हुसैन की इस मजलिस में शिरकत की, और कल तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह। में शहे हुदा की बदौलत ठहर गई